تو جناب آج کے پروگرام میں ہم جن شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں، جن دو شخصیات کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ پاکستان کی دنیا موسیقی کی کے ان ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی گائیکی کے ذریعے اپنا نام ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج ٹینا ثانی اور نیرہ نور کی، دو بہترین پاکستانی آوازیں جن کی ایک الگ الگ انداز لیکن انتہائی میٹھا اور مدھر انداز، اور سننے والے کے دل میں فوراً گھر کر جانے والی آواز۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ٹینا ثانی کا۔ ٹینا ثانی نے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اگر ہم گائیکی کا ایک جائزہ لیں تو ان کی ایک آواز میں ہم وہی ایک میچورٹی ضرور آئی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، لیکن جو ان کا انداز یا جو ان کا فن تھا وہ اسی طرح وہ بھی نکھرا، لیکن جو ایک انداز تھا، جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایک خاص جو ان کی شخصیت یا ان کے فن کا خاص سارا ہے، وہ ابھی تک اسی طرح ہی ہے اور وہ ابھی تک اسی طرح ہمیں مسحور کرتا ہے۔ تو ٹینا ثانی کی تھوڑی ہم اگر حالات زندگی پہ بات کرتے ہیں تو ٹینا ثانی مشرقی پاکستان میں یعنی بنگلہ دیش میں ڈھاکہ میں پیدا ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی کلاسیکی اور نیم کلاسیکی جو ان کی تربیت تھی وہ دہلی گھرانے کے استاد رمضان خان کے بیٹے استاد نظام الدین خان اور استاد چاند امروہی سے حاصل کی تھی، اور گلوکار مہندی حسن سے بھی خصوصی انہوں نے تربیت حاصل کی۔ اور وہی بات کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شوق تھا ان کو ان چیزوں کا، اس طرح کی موسیقی پہ شروع سے ہی ان کا رجحان تھا، تو اس وجہ سے ان میں وہ لگن بھی تھی سیکھنے کی، اور انہوں نے وہ سیکھا اور ایک بہت بڑا مقام حاصل کیا۔ ٹینا ثانی کا ہم سب جانتے ہیں کہ شمار پاکستان کے معروف ترین گلوکاروں میں ہوتا ہے، اور نہ صرف کلاسیکی موسیقی کے حوالے سے بلکہ موسیقی کی مختلف اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی، جس میں غزل بھی شامل ہے، اور جو خاص طور پہ اگر ہم بات کریں گے، ہم آگے اور بھی شعراء کے بارے میں ان کے کلام کے حوالے سے ان کے فن کے حوالے سے بات کریں گے، کہ جہاں تک فیض احمد فیض کی شاعری کا حوالہ آتا ہے تو میرا خیال میں دور حاضر کی اگر ہم بات کریں تو ٹینا ثانی نے ہمیشہ لوگوں کے ذہن میں ان کا ہی نام جگمگاتا ہے جب بھی فیض احمد فیض کی شاعری کے بارے میں بات ہوتی ہے، کیونکہ ٹینا نے بے تحاشا ان کے کلام کو مختلف پلیٹ فارمز پہ گایا ہے اور گاتی ہیں، اور بہت خوبصورتی سے وہ ان کلاموں کو نبھاتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے حسن اکبر کمال صاحب کے بھی کچھ نغموں کو گایا، اور بلا شبہ ان الفاظ کی خوبصورتی، ٹینا کی خوبصورت آواز سے جسے کہتے ہیں وہ حسن دو آشنا ہو جانا، وہ والا معاملہ ہوا۔ تو آج جو پہلا میں آپ لوگوں کو ایک کلام سنا رہی ہوں وہ ٹینا کی آواز میں حسن اکبر کمال کا لکھا ہوا کوئی بات کرو۔ بڑی خوبصورت اس کی موسیقی، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ تو پہلے ہم سنتے ہیں حسن اکبر کمال کا کوئی بات کرو۔ جی تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02199213663 پر اور 0315000824، اور فیس بک پہ بھی آپ ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم سے اسی طرح جڑے رہیے۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹینا ثانی کی۔ ٹینا ثانی نے جیسے ابھی آپ نے جو کلام سنا فیض صاحب کا، اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے معاصر شعراء کی شاعری کو بہت آسانی سے اور بڑی خوبصورتی سے وہ نبھاتی ہیں،
اپنے فن کو، اور اتنے ہی آسانی سے وہ ذوق، غالب، میر تقی میر، مولانا رومی، ان کے بھی کلاموں کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے نبھایا اور بڑی آسانی سے نبھایا. آسانی سے نبھانے سے میری مراد یہ ہے کہ ان شعراء کا کلام اس میں وہ اتنا آسان نہ سمجھنے میں ہے، ظاہر بات ہے، نہ اور اس میں جیسے مولانا روم کی اگر ہم بات کریں تو فارسی اور ذوق اور غالب کی ایک جہاں بات آتی ہے تو اردو کا جو الفاظ کا استعمال، وہ ایک اگر ہم بات کریں فلو میں اس کو پڑھنا یا گانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ٹینا اسانی نے ان شعراء کو بھی بہت خوبصورتی سے ان کا کلام پیش کیا اور دنیا بھر میں اس کی داد سمیٹی. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ٹینا نے دنیا جہاں میں اپنا نام منوایا ہے. انہوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ٹینا اسانی کے فن کو بہت پذیرائی ملی، اور فیض احمد فیض صاحب کے جو 100 سالہ جشن کی جو تقریبات تھیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند دونوں میں اس کا اہتمام رہا اور ہوا. تو ٹینا ثانی نے کو 2011 میں فیض صاحب کی جو 100 سالہ تقریبات انڈیا میں ہوئی تھی، تو اس موقع پر ان کو نمایاں کارکردگی کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا. ٹینا ثانی کے والد کو بھی موسیقی سے بہت زیادہ لگاؤ رہا، اور ٹینا نے اس حوالے سے اپنے والد کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ایک گانا میں اور میرے والد صاحب ساتھ گایا کرتے تھے، وہ کے ایل سہگل کا گانا تھا باب المورا. تو ٹینا یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم دونوں اس سے گاتے تھے تو ان کی والدہ اگر ایک موقع پر وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور یہ دونوں اس گانے کو گا رہے تھے تو ان کی والدہ زاروں قطار رو پڑی تھی. مطلب اتنا اس گانے کا اثر ان پہ ہوا تھا، ان کی والدہ پہ. تو یہ چیز اگر کہا جائے کہ ان کے ایک ورثے میں ان کو گانے میں جو سوز ہے، اگر شاید کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا کہ ان کو ورثے میں وہ چیز، وہ سوز جو ان کے ہمیں آواز میں نظر آتا ہے، وہ بے شک ان کے والد کے ساتھ اور ان کی والدہ کو اس کا اثر تھا. یہ تھوڑا سا کاٹ دینا حسن، یہ تھوڑا سا کاٹ دینا. تو بہرحال یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو ورثے میں یہ سب چیزیں، سوز اور جو ان کی آواز میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ملی تھی. ٹینا نے وقت کے ساتھ ساتھ گو کہ انہوں نے اپنی جو مصروفیات ہیں گائکی کے حوالے سے، اب وہ ہمیں بظاہر اتنا نظر نہیں آتی، لیکن وہ اور دوسرے پلیٹ فارمز پہ اس حوالے سے بہت ہمیں ایکٹیو نظر آتی ہیں. جیسے فیض میلہ جو ہوتا ہے اس میں وہ بھرپور طریقے سے ان کی شرکت ہوتی ہے، اور وہاں پہ فیض احمد فیض صاحب کے کلام کو گاتی ہیں اور لوگ اس سے ابھی تک محظوظ ہوتے ہیں ان کے. اور میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو فیض صاحب کی شاعری کے ساتھ جو دوسرا ایک چام ہوتا ہے اس میلے کو اٹینڈ کرنے کا، وہ شاید ٹینا ثانی کا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے میوزک پلیٹ فارمز تھے جہاں پہ جیسے پاکستان آئیڈل ٹائپ کے پروگرامز تھے، اس میں انہوں نے منصف وہ جج بنی. اور ان کی سب سے بڑی چیز جو ایک تھی وہ ان کے گلوکاری کو، ان کے فن کو جو پذیرائی اگر بین الاقوامی طور پہ ہم دیکھیں جو ملی، تو وہ جو مشہور میوزک پلیٹ فارم ہے اسپوٹیفائی، تو اسپوٹیفائی نے ایکول پاکستان پروگرام ایک شروع کیا تھا اسپوٹیفائی نے. تو اس کا پہلا سال ابھی
اسی سال مکمل ہوا. تو اس میں مارچ 2023 میں انہوں نے ٹینا ثانی کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا تھا. اور جب آپ اسپوٹیفائی کا اگر آپ دیکھیں جب وہ کسی کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر اناؤنس کرتے ہیں تو ٹائم اسکوائر نیو یارک کا جو ٹائم اسکوائر ہے یا جتنے بھی بڑے ممالک میں ان کے بل بورڈز ہوتے ہیں اسپوٹیفائی کی جہاں جہاں ان کی پروجیکشن ہوتی ہے تو وہاں اس آرٹسٹ کی تصاویر کے ساتھ ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ٹینا ثانی کی فن کی پذیرائی اور ان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. پروگرام میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں بلبل پاکستان کا. بلبل پاکستان یعنی ہم بات کریں گے اب نیرہ نور کے حوالے سے. اور نیرہ نور نے ایک بہت بڑا پاکستان موسیقی کا نام، ان کا اپنا ایک سادہ انداز اور ان کی بہت پروقار، سادہ مگر پروقار شخصیت. اور پھر میں وہی بات کروں گی کہ ایک بہت مدھر اور میٹھی آواز اس سے لوگوں کے دلوں میں گھر کیا. اور بہت اگر ہم دیکھیں تو ابھی ایک پچھلے سال ہی ان کا جو ہے انتقال ہوا. لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ وہ دلوں میں ابھی بھی ان کی آواز کے ساتھ وہ ہمارے زندہ ہیں. تو تھوڑا سا نیرہ نور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. نیرہ جو تھی وہ 3 نومبر 1950 یعنی 1950 کو بھارتی ریاست آسام کے شہر گوہاٹی میں پیدا ہوئی. اور اپنے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے، کیونکہ وہ آسام میں انہوں نے کچھ وقت گزارا، تو انہوں نے ایک انٹرویو میں اس حوالے سے بتایا تھا کہ ان کے گھر کے پاس لڑکیاں صبح صبح گھنٹیاں بجاتی تھیں مندر کی، اور مندر کی گھنٹیاں بجاتی تھیں اور بھجن گاتی تھیں. تو اس سے وہ بڑا مسحور ہوتی تھی. وہ چیز ان کو وہ جو وقت تھا یا وہ ماحول تھا یا وہ آوازیں جو تھیں اس سے وہ بہت مسحور ہوتی تھی. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں خود کو روک نہیں پاتی تھی اور میں بیٹھ کر سنتی رہتی تھی. اور اس کے علاوہ بیگم اختر کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ ان کی ٹھمری وہ سن کے انہیں موسیقی کی طرف وہ راغب ہوئی. اور اس تقریباً پھر 8 سال کی عمر تھی ان کی جب ان کا گھرانہ پاکستان آ گیا تھا. اور اپنے ان کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے ان کے والد نے کبھی ان پہ روک ٹوک نہیں کی. ایک اگر کہیں کہ قدامت پسند گھرانے سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کے شوق کو دیکھ کے ان پہ کبھی روک ٹوک نہیں کی گئی. اور اسی کڑی سے آگے وہ اگر ہم ملائیں تو انہوں نے ان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ کالج میں دوستوں کے درمیان بھی وہ بتاتی تھیں کہ وہ بیٹھ کے گاتی تھی. سب ان کو کہتے، ان سے فرمائش کرتے تھے. ایک بار لاہور میں یوتھ فیسٹیول میں اقبال اوپرا ہوا تھا تو اس کے لیے انہیں مدعو کیا گیا تھا. تو انہوں نے وہاں پہ گایا. تو اس پہلی دفعہ کافی لوگوں نے اس وقت ان کو سنا، تو وہاں پہ اس موقع پہ ان کو پھر گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا تھا. تو ساتھ ساتھ ہم آپ کو نیرہ نور کی بھی کچھ مشہور گانے ساتھ ساتھ سناتے جائیں گے. ہم آغاز کرتے ہیں، بہزاد لکھنوی کا کلام ہے اے جذبۂ دل. بڑا خوبصورت کلام ہے اور نیرہ نور نے اس کو بہت ہی خوبصورتی سے گایا ہے کہ جب بھی آپ سنتے ہیں بہت دل کو اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے. ہمیں جو نشان حیدر ڈرامہ تھا اس میں میجر عزیز بھٹی کا جو پروگرام آیا تھا ان کے حوالے سے جو ڈرامہ بنا تھا، تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ میجر عزیز بھٹی شہید کو یہ کلام بڑا پسند تھا، اے جذبۂ دل گر میں چاہوں. تو اور اس ڈرامے میں بھی بیک گراؤنڈ میں نیرہ نور کی آواز میں اس غزل کو شامل کیا گیا تھا. تو آپ بھی سنیے.
آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ہمارے فیس بک پیج پہ، اس میں آپ کامنٹس کے ذریعے ہم اپنی آراء ہم تک بھیج سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کے تھرو آپ لوگ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.simplicefm.com پہ، اور اس میں ہمارے تمام پروگرامز کی لائیو اسٹریمنگ آپ لوگ سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں میسیجز بھیجتے ہیں. میسیجز کا بھیجنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، SPR ٹائپ کر کے اپنا نام پھر اسپیس دیں، اپنے شہر کا نام لکھیے، پھر اسپیس دے کے پیغام لکھیے اور اسے سینڈ کر دیجیے 8881 پہ. اور ٹیلی فون نمبرز بھی ہمارے آپ کو معلوم ہوں گے، 02199213663 اور 0315000824.